الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بھی شکر ادا کریں بہت کم ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ لاک ڈاؤن کے باوجود بھی اللہ نے اتنی بڑی رحمت دی۔ لاک ڈاؤن سے پہلے ہم اپنے ماحول کو بگاڑ چکے تھے، اپنے بچوں کو پیار و محبت سے نہیں دیکھتے تھے۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے اپنے بچوں کے ساتھ رہنا، کھیلنا، دھوپنا، محبت کے ساتھ بوسہ وغیرہ لینا سب شامل حال ہو گیا۔ کیوں؟ لاک ڈاؤن میں ہم نے ایک کام چھوڑ دیا۔ لاک ڈاؤن میں اپنے بچوں کو پڑھا بھی سکتے تھے، لکھا بھی سکتے تھے گھروں میں بیٹھ کر۔ اللہ نے جو آپ کو علم دیا اپنے بچوں کو وہ علم دے سکتے تھے۔ اگر آپ کو اللہ نے علم نہیں دیا ہے تو اپنے بازو والے کوئی مولوی صاحب، کوئی ٹیچر صاحب، کوئی ماسٹر صاحب کو لے کر اپنے گھر میں آپ خود بھی پڑھ سکتے تھے، بچوں کو پڑھا سکتے، لیکن نہیں، ہمارا فکر کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں۔ ہائر لاک ڈاؤن کر کے زندگی کو برباد کر دیا آپ نے۔ ٹھیک ہے، ہم کو چاہیے کہ لاک ڈاؤن میں اپنے بچوں کو پڑھائے، آپ خود بھی پڑھے۔ اب لاک ڈاؤن کے بعد، لاک ڈاؤن جب ختم ہو جائے، جس طرح اپنے بچوں سے محبت، اپنے بیوی سے محبت، اپنے گھر سے محبت، اپنے کاروبار سے محبت زیادہ ہو گیا تھا نا، اسی طرح محبت اپنے بچوں سے اسی طرح کرنا، اپنے بیوی بچوں سے، اپنے پڑوسی سے، اپنے رشتے دار سے جس طرح لاک ڈاؤن میں محبت ہو گیا، رہ کر اسی طرح محبت کو برقرار رکھنا ہے۔ الحب للہ والبغض للہ، صرف اللہ کے لیے محبت ہو، اللہ رسول کے لیے محبت ہو، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں۔ میرے بھائی، آپ لوگ سے کہنے کی بات یہ ہے، اپنے ابھی لاک ڈاؤن پورا ختم ہوا مکمل طور پہ، آپ کے بچے اسکول، کالج، مدرسہ نہیں جا سکتا ہے، تو اپنے پڑوسی میں، اپنے گاؤں میں، اپنے محلے میں کوئی امام کو تلاش کرے، کوئی حافظ قرآن کو تلاش کرے، کوئی عالم دین کو تلاش کرے، کوئی ٹیچر کو تلاش کرے، اس کو اچھا سے اچھا ایجوکیشن، اسلامی ہسٹری بتا سکتی ہے، اللہ کے نبی کی سیرت بتا سکتے ہیں، اللہ کے نبی اخلاق بتا سکتے ہیں۔ یہ سب آپ کو پڑھنے کے لیے آپ کے بچوں کو موقع مل جائے گا، آپ کا بچے کچھ نہ کچھ سیکھ جائے گا، اس کے برکت سے آپ بھی پڑھنے والے بن جائیں گے۔ یہ ضرور نہیں مسجد میں اگر مائک نہیں ہو تو چل جائے گا، مسجد میں اگر چٹائی نہیں تو چل جائے گا، مسجد میں اگر پنکھا نہیں تو چل جائے گا، مسجد پھوس کا ہو، پکا نہ ہو تو بھی چل جائے گا، لیکن آپ کے بچے کو علم نہیں آیا، بتائیے آپ کا بچے مسجد میں آئے گا پڑھنے نماز، آپ کا بچے عبادت کرے گا، شاندار مسجد ہے تو کیا ہو گیا، لیکن آپ کے بچے کو علم آ جائے گا، آپ کے بچے کو اسلامی معلومات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیرت اور عقائد اور عقیدہ، اللہ ایک، اللہ بے نیاز ہے، دل میں آ جائے اور اللہ پر یقین اور اعتماد بھروسہ آ جائے، تو بتائیے سب کچھ معلوم ہو جائے تو کیا وہ بچہ نماز چھوڑے گا؟ کہ وہ بچہ مسجد کے لیے پیسے نہیں دے گا؟ بچہ وہ مکتب کے لیے پیسے نہیں دے گا؟ مدرسے کے لیے نہیں دے گا؟ دے گا۔ آج ہم کیوں نہیں، ہم کو معلوم نہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجمعین کو معلوم چلا، نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ